جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 برس کے ہوئے تو حضرت ابو طالب کو ایک قافلے کے ہمراہ شام کے لیے تجارتی سفر پر روانہ ہونا پڑا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ یوں تو حضرت ابو طالب کو لمحہ بھر کے لیے بھی آپ سے جدائی گوارا نہ تھی، مگر اتنے طویل سفر کی ممکنہ تکلیفوں کی وجہ سے آپ پیارے بھتیجے کو ساتھ لے جانے پر آمادہ نہ تھے۔ جب سفر کا سامان باندھ لیا گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چچا سے لپٹ گئے اور ان کی اونٹنی کی مہار تھام کر ضد کرنے لگے۔ ان پر ابو طالب آپ کو ہمراہ لے جانے پر راضی ہو گئے، مگر خاندان کے چند لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کم عمری کے پیش نظر ابو طالب کے اس فیصلے سے سخت اختلاف کیا۔ ابو طالب پھر پریشان ہو گئے اور آپ کو ساتھ لے جانے کا خیال ترک کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے سخت دل برداشتہ ہوئے اور گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے۔ معصوم بھتیجے کے آنسوں کی لڑیوں سے ابو طالب کا دل پسٹ گیا، چنانچہ وہ کم عمر مگر جواں ہمت بھتیجے کو شریک سفر بنانے پر بالکل مجبور ہو گئے۔ یہ تاریخی کارواں بالآخر مکہ سے شام کی جانب رواں دواں ہوا۔ شفیق چچا راستے بھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتے رہے اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ سفر کی منزلیں طے کرتے کرتے تجارتی قافلہ شام کی سرحد پر بصرہ کے گاؤں کربا جا پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کا ایک مشہور گرجا گھر اور خانقاہ واقع تھا۔ گرجے کا نگران اعلیٰ ایک عالم راہب بحیرہ تھا۔ اس گرجے میں ایک پرانی مقدس کتاب رکھی تھی جو وہاں کے راہبوں کے پاس مذہبی ورثے کے طور پر نسل در نسل محفوظ و محترم چلی آ رہی تھی۔ راہب بحیرہ اپنا زیادہ تر وقت لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر سوچ و بچار میں گزارتا تھا۔ وہ لوگوں سے بہت ہی کم بات کرتا تھا۔ تجارتی کارواں نے بحیرہ کے گرجے کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ عرب تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے ہوئے اکثر اسی جگہ پر پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ بحیرہ نے آج تک ان میں سے کسی مسافر تاجر سے بات تک بھی نہ کی تھی، مگر جب ابو طالب والا قافلہ گرجے کے قریب اترا تو بحیرہ چھت پر بیٹھا انہیں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ کارواں میں ایک 10-12 سال لڑکا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا چھتری کی طرح ہر وقت ان پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب یہ پراسرار لڑکا درخت کے نیچے بیٹھا تو ساری شاخیں مزید سایہ کے لیے اس کی جانب جھک گئیں۔ بحیرہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے اس نیک بخت لڑکے کے بارے میں اپنی مقدس کتاب میں پہلے ہی پڑھ رکھا تھا، تو بحیرہ کے ذہن میں یہ خیال آیا، کیا یہ سادہ لڑکا وہی ہے جس کا ذکر اس مقدس کتاب میں موجود ہے؟ بحیرہ کی حیرت اور استقاق کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً اپنے گرجے کی چھت سے نیچے اترا اور اپنے عملے کو جلدی جلدی پرتکلف کھانے تیار کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ایک خصوصی ایلچی کے ذریعے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تمام مسافروں کو گرجے میں اپنی ضیافت کا دعوت بھیج دی۔ قافلے کے تاجروں کو اس انوکھی دعوت پر شدید حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس گرجے کے پاس سے اس طرح پہلے بھی کئی بار گزر چکے تھے، مگر اس راہب نے ان سے کبھی بات تک کرنے کو زحمت نہ گوارا کی۔ مگر اس روز تو وہ نہ صرف مائل ملاقات نظر آتا تھا بلکہ ان کے لیے بڑی چاہ سے پرتکلف دعوت کا بھی اہتمام کر رہا ہے۔ بحر کیف قافلہ والوں نے بحیرہ راہب کی طرف سے ضیافت کی دعوت قبول کر لی۔ اس سایہ دار درخت کے نیچے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھا کر وہ سب کے سب گرجے میں پہنچ گئے۔ بحیرہ نے ایک ایک کر کے ان سب پر متجسس نگاہیں ڈالی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیر حاضر پا کر بولا، میں نے آپ سب کو ضیافت میں شرکت کی دعوت دی تھی، مگر یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہوں۔ قافلے کے تاجروں نے اسے بتایا کہ صرف ایک کم عمر لڑکا پیچھے رہ گیا ہے جسے وہ سامان کی حفاظت کے درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، اسے بھی لاؤ۔ اسی اسنا میں حارث بن عبد المطلب بولے، لات و عزا کی قسم، ہمارے لیے باعث ندامت ہے کہ ہم عبداللہ بن عبد المطلب کے فرزند ارجمند کو ضیافت میں شرکت کے لیے نہ لائے۔ چنانچہ حارث فوراً اٹھا اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے آیا۔ اس نے آپ کو بڑی شفقت و احترام سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ گرجے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر بحیرہ راہب کی جان میں جان آئی۔ اپنی مقدس کتاب میں دی ہوئی نشانیوں کی روشنی میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پہچان لیا اور تہذیباً کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر لوگ ادھر ادھر ہونے لگے تو بحیرہ اٹھ کر آپ کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، میاں صاحبزادے، تجھے لات و عزا کی قسم ہے، میں جو کچھ تجھ سے پوچھوں ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جانا۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخت ناپسندگی کے عالم میں فرمایا، لات و عزا کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا، اللہ کی قسم مجھے ان دونوں سے جتنی نفرت ہے اور کسی سے بھی نہیں ہے۔ بحیرہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے فوراً اپنی غلطی درست کرتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی اور خاصا عرصہ آپ سے طرح طرح کے سوالات کرتا رہا۔ بحیرہ کے متعدد سوال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے متعلق تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابوں کو اپنی مقدس کتاب کے عین مطابق پا کر وہ بہت خوش اور بے حد مطمئن ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سرخ چمکیلی آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے بحیرہ نے آپ کے ساتھیوں سے پوچھا، کیا یہ سرخی کبھی زائل بھی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے کبھی بھی اسے زائل ہوتے نہیں دیکھا۔ پھر اس نے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی۔ بحیرہ فرط مسرت اور شدت جذبات پر قابو نہ پا سکا، اس کی آنکھوں سے عقیدت کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بڑے ادب سے مہر نبوت کا بوسہ لیا اور اطمینان محسوس کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات چیت سے فارغ ہو کر راہ بحیرہ پھر حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھنے لگا، اس صاحبزادے کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرے فرزند ہے۔ بحیرہ بولا، نہیں، اس فرزند کے والد زندہ نہیں ہو سکتے۔ اس پر ابو طالب نے اسے بتایا کہ آپ ان کے بھتیجے ہیں اور ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس پر راہب نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ بحیرہ نہایت ہی سنجیدگی سے کہنے لگا، ہماری کتابوں اور پرانی روایتوں کے حساب سے آپ فی الواقع سید المرسلین ہیں۔ آپ انہیں ساتھ لے کر شام کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھیں، کیونکہ وہاں فتنہ پرور یہودیوں کا غلبہ ہے۔ اگر کہیں ان یہودیوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا جو مجھے معلوم ہو گیا ہے تو وہ آپ کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی خطرناک سازش ضرور کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ انہیں ساتھ لے کر یہاں سے فوراً مکہ واپس لوٹ جائیں۔ راہب بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا تھا کہ شام کے بدنیت یہودیوں کے خدشے کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرجے والے مقام سے آگے نہ لے جایا جائے۔ حضرت ابو طالب اس ہنگامی مشورے پر خاصے پریشان ہوئے تھے۔ بحیرہ کے مشورے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کے بارے میں 3 مختلف روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ شفیق چچا نے بصرہ میں اپنا سامان تجارت جلدی اونے پونے داموں میں فروخت کر دیا اور وہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مکے لوٹ آئے۔ دوسری روایت کے مطابق آپ نے بحیرہ کے گرجے والے مقام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ہمراہ واپس گھر بھیجوا دیا اور خود تجارتی قافلے کے ہمراہ آگے نکل گئے۔ تیسری روایت کے مطابق ابو طالب شام میں تجارتی کاموں سے جلدی فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ لوٹ آئے۔ بہر کیف یہ حقیقت واضح ہے کہ بحیرہ راہب کی پیشن گوئی پر ابو طالب خاصے پریشان بھی ہوئے اور محتاط بھی ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کسی گھبراہٹ کا یا پریشانی کا قطعی کوئی اظہار نہیں کیا۔